مریسی نے طویل سانس کھینچی اور خلوص سے بولا، میں دعا کرتا ہوں کہ دیوتا تمہارے کام کو آسان کر دیں۔ اور ویسے بھی تم پر دیوتاؤں کی خصوصی نظر ہے، ورنہ جس کو اس کے ایک انگ کی جھلک بھی دکھائی دے جائے وہ ہوش و فرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں نے مریسی سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، میں نے یہاں ہر جگہ ایک زرد رنگ کی پٹی دیکھی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو آفت ہے، یہی جاسوسی ہے، مریسی نے تیزی سے کہا۔ جاسوسی؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جادوئی پٹی ہے، تمہیں یہاں کوئی نگران نہیں ملے گا، غیر ضروری طور پر کوئی چلتا پھرتا نہیں دکھائی دے گا، سب اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئے ہیں۔ یہاں اس پٹی کے ذریعے ہر ایک کی نگرانی کی جاتی ہے، یہاں رہنے والا ہر شخص اس سے منسلک ہے۔ اس میں کچھ ایسا نظام ہے کہ یہ جہاں جہاں سے گزرتی ہے وہاں پر جھنڈار کی حرکت سے نگرانوں کو باخبر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم زیر لب کسی چیز کی خواہش کا اظہار کرتے ہو تو وہ سن لی جاتی ہے اور تمہاری ضرورت کے مطابق مطلوبہ چیز مہیا کرتی جاتی ہے۔ یہ اتنے ذہین ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کہتے ہیں جب ان پر مریسا والوں نے حملہ کیا تو پھر اسماریہ والوں نے ان کی مدد کی اور انہوں نے ایک ایسا نظام وضع کر دیا کہ جس کے ذریعے جل پریشا میں اندر کوئی سازش نہ ہو سکے۔ باہر والے اس وقت تک کامیاب نہ ہی ہو سکتے جب تک انہیں اندر سے مدد نہ ملے۔ اور ایسے غدار وطن ہر جگہ، ہر دیس، ہر دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسماریہ والے ان پر اتنے مہربان کیوں تھے؟ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ اول تو یہ کہ اسماریہ والوں کی پانی کی ضرورت یہاں سے پوری ہوتی تھی، اور دوسرے یہ کہ وہاں کے شہزادے جن کی کمان میں اسماریہ والوں نے یہاں مدد بھیجی تھی وہ پھر یہیں بس گئے تھے۔ کیا جل پریشا کے علاوہ کہیں اور پانی نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ اس نوری دنیا میں تو نہیں، اس میں تو سوائے جل پریشا کے کہیں اتنا صاف، شفاف اور طاقتور پانی نہیں۔ پہلے اسماریہ میں کافی پانی تھا، لیکن عجیب و غریب نت نئے تجربات کے باعث وہاں موسم اتنا گرم ہو گیا کہ پانی کے ذخائر ختم ہونے لگے، جبکہ آس پاس پانی کہیں موجود نہیں ہے۔ اس لیے سب کی نگاہیں جل پریشا پر لگی ہوئی ہیں، مریسی نے جواب دیا۔ پھر تو ایک دن جل پریشا سے بھی پانی ختم ہو جائے گا، میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، یہاں پانی دیوتاؤں کی قدموں کے میں بننے والی جھیل سے آتا ہے، جن میں مقدس کنول کھلے ہوئے ہیں۔ جل پریشا تو پانی کی دنیا ہے، یہاں پانی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کی آب و ہوا پانی کی مقدار قائم رکھتی ہے۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پھر میں نے پوچھا، تو کیا اس زرد پٹی کی موجودگی میں ہم اپنے ارادے چھپانے میں کامیاب رہ سکیں گے؟ ہاں، مریسی نے جواب دیا۔ پٹی کی قوت تمہارے ہاتھ میں موجود اس تار کی سبب ہے جو اس کو منسلک کرتی ہے۔ اگر یہ باریک سی چوڑی جو تمہیں بمشکل دکھائی دے گی تم اس کو ہاتھ سے اتارنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر ان کا باہمی تعلق ختم ہو جائے گا اور تمہاری نقل و حرکت ان سے پوشیدہ ہو جائے گی۔ اور ابھی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کی خبر ان کو نہیں ہوگی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ رات کے گہرے اندھیرے میں ان کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اندھیرے میں وہ اس پٹی پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں دھوکہ دینے کا ایک طریقہ جان لیا تھا، اس لیے مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے ایک نگران کا رنگ چرا لیا تھا، میں جب ادھر ادھر گھومتا ہوں تو اس کو پہن لیتا ہوں، اس لیے وہ مجھے آسانی سے شناخت نہیں کر پاتے۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا، لیکن میں کس طرح یہاں گھوم پھر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی رنگ نہیں ہے جو میں پہن لوں۔ تم تو شہزادے ہو، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایسا ہو کہ تمہاری جان کو خطرہ یا حملہ ہو جائے تو پھر ایک حفاظتی دستہ تمہیں اپنے حصار میں لے لے گا، پھر تمہیں ان کی ہدایت کے مطابق چلنا پڑے گا، مریسی نے بتایا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات بتاؤ، میں آج ہوا خوری کے لیے گیا تھا، تب مجھے جاتے ہوئے بہت دیر لگی تھی جبکہ واپسی بہت جلدی ہو گئی تھی، ایسا کیوں ہوا؟ اس وسیع و عریض محل کو ایک بھول بھلیاں سمجھو، ذرا سا موڑ آگے پیچھے ہو جائے، کسی ایک بھی غلام گردش میں غلط داخل ہو جاؤ تو پھر بھٹکتے پھرو گے، اس لیے بہت احتیاط کرنا حرکت کرنے میں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، ایک بات اور ہے۔ وہ کیا؟ محل میں ایک جانب تو اتنے خوبصورت پھول باغات فوارے ہیں اور دوسرے دروازے کے باہر لک و دک صحرا، یہ کیا اسرار ہے؟ یہاں ایسے بے شمار معاملات سے واسطہ پڑے گا، اگر ایک بار اس سے باہر قدم رکھ دیا جائے تو پھر نئی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، مجھے راضیہ نے منع کیا تھا کہ یہ صحرائے امتحان ہے، وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جل پریوں کی کسی بات کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بس اپنے ہی لوگوں سے وفادار ہوتی ہیں، اور ویسے بھی وہ سرائے امتحان سے شدید خوف زدہ رہتی ہیں۔ کیوں؟
میں نے اس کی بات کاٹ کے پوچھا، اسی لیے کہ ان کے خیال میں وہاں دیوتاؤں کے ماتوب لوگ رہتے ہیں جنہیں دیوتا پسند نہیں کرتے اور امتحان میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے یہاں کیوں روک لیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے کیا پتا، اس نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تمہیں واپس بھیجنے کا انتظام نہ ہو، اور ویسے بھی وہ تم کو واپس نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ شاید پریشانی نے تمہاری عقل ضبط کر دی ہے۔ جب وہ تمہیں اپنا شہزادہ کہہ رہی ہیں، تخت و تاج کا وارث سمجھ رہی ہیں، تو پھر تمہاری واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مریسی کی وضاحت نے مجھے پریشان کر دیا۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ روز اول سے یہی بات کی جا رہی تھی کہ میں اس سلطنت کا شہزادہ ہوں۔ میرے والدین کا وجودی ثبوت تصویر کی صورت میں یہاں موجود تھا، اور دوسرا ناقابل تردید ثبوت میں خود تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ ایک بات کہوں، مریسی نے کہا، تم حالات سے سمجھوتا کر لو۔ یہ دنیا بہت وسیع و عریض ہے۔ یہاں جو کچھ ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر تم یہاں کے شاہ ہو۔ کیوں بیکار کی سوچوں میں الجھتے ہو؟ کیا بکواس ہے؟ میں ایک دم بھڑک گیا۔ میں اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤں، یہ ممکن نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اگر تمہارے ماں باپ بہن بھائی مر جائیں تو تم کیا کرو گے؟ پھر ہو سکتا ہے کہ تم پرانی یادوں سے بچنے کے لیے اپنا گھر فروخت کر دو، ہر چیز چھوڑ دو۔ تو پھر؟ اس کی بات بے حد منطقی تھی۔ بھلا کسی کے رشتہ دار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ کبھی والدین کے سامنے جوان جہان اولاد رخصت ہو جاتی ہے، اور کبھی اولاد کندھے پر والدین کو اٹھا کر شہر یا خاموشاں چھوڑ آتی ہے۔ لگتا ہے تمہارے اوپر میری بات نے اثر کیا ہے، مریسی نے کہا۔ میں اپنی دنیا میں بہت ذہین مانا جاتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ تم کیوں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو؟ نہ میں نے انہیں قبول کیا اور نہ ہی وہ مجھے قبول کریں گے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں تو ان کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جو ایک دوسرے سے نہیں ہوتے انہیں ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ انہیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا، مریسی نے تنگ کے جواب دیا۔ تو میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، تو پھر یہاں کیسے رہ سکتا ہوں؟ مریسی لاجواب ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ تو اسی لیے ہم یہاں سے ہمیں جانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے سرائے امتحان میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں وہاں جا کر باہر کی دنیا کا راستہ ڈھونڈ لوں گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، تم خطرہ مول لے رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے تمہاری شہزادگی چھن جائے۔ مریسی نے خدشہ ظاہر کیا۔ جس چیز کو میں اپنا سمجھتا ہی نہیں، اس کے ملنے یا چھن جانے سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے جواب دیا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ہمارا مقصد واضح ہو گیا ہے، اب کسی بھی تاریکی میں ہم یہاں سے نکل جائیں گے، مریسی نے کہا۔ اچانک مجھے خیال آیا تو میں نے تیزی سے کہا، ذرا رکو، مجھے ایک بات تو بتا دو، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تمہارے خیال میں میری دنیا یہاں سے کتنی دور ہے؟ تمہاری دنیا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جیسے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ تم کچھ چھپا رہے ہو، میں نے فوراً کہا۔ بھلا میں کیا چھپاؤں گا؟ مریسی نے جواب دیا، جو بھی تم نے پوچھا میں نے بتایا ہے، وہی جو معلوم ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہ ہو؟ میں نے جرا کی۔ تمہاری دنیا یہاں سے اتنی دور ہے کہ اس فاصلے کو دیوتاؤں کی مرضی کے بغیر طے کرنا ممکن نہیں۔ میری دنیا مریخ سے 10 نوری برس کے فاصلے پر ہے، تو تمہاری دنیا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ فاصلے پر ہے۔ اس نے گہری سانس بھر کے جواب دیا۔ اس کی بات میرے لیے اطلاع نہیں بلکہ دل و دماغ پر پھٹنے والا بم تھا۔ وہ مزید بولا، خود انہوں نے تمہاری واپسی کے لیے طویل ترین انتظار کیا ہے، دیوتاؤں کی مدد کا انتظار کر کے، تمہارے پاس موجود مقدس پتھر کے صحیح زاویے کی نشانی کا تعین کر کے تمہیں یہاں لایا گیا۔ میں گم سم اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مریسی تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا، اور میں معاف ذہن کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ صبح جب بیدار ہوا تو میرا سر بہت بھاری اور منہ کا ذائقہ بے حد تلخ ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے بخار ہو، سارا بدن ٹوٹ رہا تھا، جیسے میلوں دوڑتا رہا ہوں۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری، زبان خشک تھی اور ہونٹ پہ پڑائے ہوئے جیسے ہفتوں سے پانی نہیں پیا ہو۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، بدن بے حد کسملندی پر مائل تھا۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے اوپر اٹھایا اور بستر کی پوچھ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اچانک دستک ہوئی، میں نے گردن گھما کے دیکھا، دروازہ کھلا اور ان میں سے راضیہ اندر آئی۔ وہ کئی دنوں کے بعد دکھائی دی تھی۔ وہ قریب آئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے ماتھے پر رکھ کر چونک کے بولی، ارے آپ کو تو تیز بخار ہے شہزادے، خیریت؟ بخار کیسے ہو گیا؟ میں نے اشارے سے پانی مانگا۔ اس وقت میرا بولنے کو بالکل جی نہیں چاہ رہا تھا، حتیٰ کہ میں سے یہ سوال کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ اتنے دن کہاں تھی۔ راضیہ نے جلدی سے میرے سرہانے رکھی ہوئی جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلا اور میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔
میں نے گھونٹ گھونٹ کر کے گلاس خالی کر دیا۔ کیا بات ہے، آپ بہت خاموش ہیں۔ میں نے طبیب کو بلاتی ہوں۔ نہیں، میں نے اشارے سے منع کیا۔ کیوں؟ آپ دیکھیے گا 2 گھنٹے میں آپ دوبارہ صحت مند ہو جائیں گے اور خود کو پہلے سے بھی زیادہ توانا محسوس کریں گے۔ مجھے کافی دے دو، میں نے بے رخی سے جواب دیا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو بھی بس اتنا کرو کہ مجھے تنہا چھوڑ دو۔ کیا؟ راضیہ کے انداز میں بے پناہ استحجاب تھا۔ شاید اس کو میری اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، پھر چلی گئی۔ میں نے اس کی جاننے کی آہٹ پر آنکھیں کھولیں اور وہ سرہانے پر اٹھ گیا۔ منہ پر چینٹے مار کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور خالی خالی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ذرا دیر بعد ایک خادم آئی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور سر کو خم دے کر مجھے تعظیم دیتی ہوئی چلی گئی۔ ٹرے میں ناشتے کے لوازمات بھی موجود تھے۔ میں نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی اور کافی مگ میں انڈیل لی۔ میرے اعصاب سخت کشیدہ تھے اور شاید اسی اعصابی کشیدگی کا نتیجہ بخار کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ اپنی دنیا سے یہاں تک کا فاصلہ سن کر میرے اعصاب خطا ہو گئے تھے۔ مریضی نے کہا تھا کہ میں ان کی ضرورت ہوں، میں تو ان کی دنیا کا شہزادہ، تخت و تاج کا وارث ہوں۔ میرے سب رشتے یہی ہیں، تو پھر وہ مجھے واپس بھیجنے پر آمادہ تو کیا ایسا سوچیں گے بھی نہیں؟ تو کیا میں یہاں رہ جاؤں گا؟ میرے والد والدہ میری جان سے پیارے رشتے ساری زندگی ایک گم شدہ کا ماتم کرتے رہیں گے۔ نہ وقت رخصت میرا ماتھا چوما، نہ میں اپنی عزیز از جان بہن کو دیکھ پاؤں گا۔ اور پھر لوگ کیسے عروہ کی گمشدگی کو میرے غیاب سے جوڑیں گے، کیسے کیسے فسانے بنیں گے۔ میری شخصیت جو اب تک ہر آلودگی سے پاک رہی ہے، دامن پر کبھی کوئی بد اخلاقی کا دھبا نہیں لگا۔ کن الفاظ میں مجھ کو یاد کریں گے؟ میں سوچتا جا رہا تھا اور میرے اعصاب چٹکتے رہے، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میری دنیا کتنی دور ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ ہم کیسے اس دنیا میں پہنچے تھے۔ جب تک زمین اپنے مخصوص زاویے پر نہیں آتی، جب تک چاند اور زمین ایک خاص سمت میں اپنی حالت قائم نہیں کرتے، تب تک دوسری دنیا کے دروازے نہیں کھلتے۔ دوسری دنیا سے دیوتا آتے ہیں، ان کے رتھ اترتے ہیں، تو مجھے کون لینے آئے گا؟ زمین پر ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں، اور بالفرض محال ایسی کوئی ٹیکنالوجی دریافت بھی ہو جائے تو نہ جانے کتنا عرصہ اس کو فعال ہونے میں لگے گا، اور پھر میں کون سا اتنا اہم ہوں کہ میرے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا؟ لاچاری کی کیفیت نے مجھے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اچانک جیسے ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میں فقط ایک بیکار، بے فیض، بے اعتبار وجود ہوں جو اپنی معنی کھو چکا ہے، اور اب بے یار و مددگار گمنامی کی موت مر جاؤں گا۔ میرا سر بری طرح دکھنے لگا۔ میں نے پیٹ میں اچانک بھاری پن محسوس کیا اور پھر مجھے یوں لگا کہ ابھی الٹی آ جائے گی۔ میں نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھا اور غسل خانے کی طرف دوڑا۔ مجھے زوردار قے آئی۔ یوں لگا جیسے میداں آتے سب اچھل کر منہ کے راستے باہر نکل جائیں گی۔ مجھے بار بار ابکائیاں آ رہی تھیں۔ شاید خالی پیٹ کافی نے مجھے نقصان پہنچایا تھا۔ خلاف مزاج تو معدہ بھی کوئی چیز قبول نہیں کرتا، میں نے سوچا۔ پھر اچانک جیسے ایک طاقت سے میرے اندر اٹھ کر آئی۔ جب معدہ خلاف مزاج چیز کو قبول نہیں کرتا تو پھر میں خلاف مزاج کوئی چیز کیوں قبول کروں؟ میں اپنے آپ پر جبر نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی اور کو خود پر جبر کرنے دوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا اور دوبارہ غسل خانے میں داخل ہو گیا اور حوض کے سر پانی میں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لی۔ پانی میرے گلے تک موجود تھا۔ میرے اعصاب پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے بدن کو حوض کی دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر دیں۔ مجھے نہیں یاد کہ کتنا وقت گزرا۔ کسی نے میری تنہائی میں مداخلت نہیں کی۔ میری آنکھ تب کھلی جب میرا سر پانی میں گر گیا۔ شاید میں اونگتے ہوئے پانی میں ہی لٹک گیا تھا۔ میں نے زور سے سر جھٹکا اور پانی سے باہر نکل آیا۔ ایک طرف لٹکا ہوا لباس پہنا اور بال خشک کر کے کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی۔ میرے چاروں طرف تنہائی تھی، خاموشی تھی۔ میں خالی اس ذہنی کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر رہا، مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ طلال! کسی نے مجھے دھیرے سے پکارا۔ شاید ہفتوں مہینوں بعد کسی نے میرا نام لیا تھا۔ میں نے آواز کو اپنا وہم جانا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ شاید میں خواب دیکھ رہا تھا۔ طلال! اس مرتبہ آواز میرے بہت نزدیک سے آئی۔ ساتھ ہی ایک دل آویز مہک محسوس ہوئی۔ کسی نے میرے ماتھے پر اپنا نرم ٹھنڈا ہاتھ رکھا۔ اب ایسی بھی کیا بے نیازی، آواز، ہاتھ کا لمس اور خوشبو کا احساس۔ یقیناً یہ سب خواب یا خواہش نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے پاس عروہ کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے شانے پر اور نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔
کیا ہوا میرے طلاق؟ اس نے جگر پاش لہجے میں پکارا۔ میں نے بے یقینی اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ تھی۔ اور واہ، میں نے دھیرے سے کہا، مجھے پہچان نہیں پا رہے یا گریز کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ شکایتی ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کو دیکھتا رہا۔ اب کیا اتنا ناراض ہو کہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہے؟ آنکھیں بھر کے مجھے دیکھنے سے بھی گریزا ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور بولا، کیا معلوم کہ تم کون ہو؟ وہ عروہ جو میری رگِ دل تھی، زندگی کے ادھورے پن کو مکمل کرنے والی، یا وہ عروہ جو میری داسی ہے، خادمہ ہے، جس کے لیے میں ایک شہزادہ ہوں، ولی عہد سلطنت؟ کون ہو تم؟ وہ خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں کہوں کہ میں تمہاری داسی، تمہاری پریمی، تمہاری خادمہ ہوں تو کیا غلط ہوگا؟ ایک عورت اپنے مرد کی داسی نہیں ہوتی؟ کیا ایک محبت کرنے والی یہ آرزو نہیں رکھتی کہ وہ جنم جنم اس کا ساتھ نبھائے؟ محبت کی پیاس اور ساتھ رہنے کی آس ہی تو محبت کی احساس ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں میرے بالوں میں پھیری۔ اس کی ٹھنڈی نرم انگلیوں کے پوروں کا لمس مجھے بہت اچھا لگا۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں، تو تمہیں کیا جواب چاہیے؟ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ معلوم نہیں، میں نے جواب دیا۔ اب کسی سوال کسی جواب سے تشبیہ نہیں ملتی، جیسے لفظ اپنے معنی کھو چکے ہوں۔ لفظوں میں کبھی معنی نہیں ہوتے، عروہ نے دھیرے سے کہا۔ لفظوں کو ماننے کی رد عین عورتیں ہیں، اور اس ردا میں گرم جوشی اور جذبے کی چمک ہم ٹانکتے ہیں، تب لفظ سجتے ہیں اور اثر کو جنم دیتے ہیں۔ یہ سب محض باتیں ہیں۔ میں نے بے اعتنائی سے کہا۔ باتیں تو ہیں، سب یہ چیز مانتے ہیں اور پہچانتے تب ہیں جب ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کہا، اب محبتیں ضرورت کے ترازو میں تلنے لگی ہیں، تعلق مصلحت کے پیمانوں سے ناپا جانے لگا۔ جاؤ، تم بھی چلی جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ میرے اندر ایک ہیجان سا اٹھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ اتنے دن کوئی خبر نہیں لی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے سر پر سے اس کا ہاتھ جھٹک دوں، مگر یہ نہ کر سکا۔ طلال میرے دل بر، اس طرح نہ روٹو، نہیں تو میری جان نکل جائے گی۔ پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا ایک، وہ ایک دم میرے سینے پر جھکی اور رونے لگی۔ میں اسے روتا دیکھتا رہا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس کے ایک ایک آنسو کو تولنے میں اپنے خون کے 100 قطرے نچھاور کر دیتا، مگر اس سمے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے بالکل اجنبی ہو۔ وہ بڑی دیر تک میرے سینے پر سر رکھے روتی رہی۔ میں نے اسے رونے دیا، پھر دھیرے سے اس کا سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں، سیاہ پتلیوں کے سفید حصے سرخ سے ہو گئے تھے، آنکھوں کے پپوٹے مترم ہو گئے تھے۔ تب میں نے غور سے دیکھا، یہ وہ عروہ تو نہیں تھی جو مجھے چاہتی تھی۔ وہ تو نازک سی دبلی پتلی تھی۔ یہ تو اس کا پاسنگ بھی نہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے اس سے کیا تعلق؟ مجھے وحشت سے ہونے لگی۔ تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے طلال؟ اس نے کہا اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ طلال، ہوش میں آؤ، خود کو پہچانو۔ مجھے جھٹکا سا لگا، جیسے ہوش آنے لگا ہو۔ شدید اعصابی دباؤ کم ہونے لگا اور میں جو طلال اور شہزادے کے درمیان معلق تھا، جیسے اپنے آپ کی طرف واپس آنے لگا۔ تم کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہیں تھی، بھلا میں کہاں جاؤں گی؟ تو پھر آئی کیوں نہیں تھی؟ میں نے سوال کیا۔ تم نے بلایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ میں اس کو دیکھتا رہا۔ اس کی حالت بہت عجیب سی تھی، شاید وہ ابھی عروہ اور داسی کے بیچوں بیچ معلق تھی۔ پھر تمہیں آج کیسے یاد آئی؟ میں نے پوچھا۔ راضیہ نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تم کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، سب سے ناراض ہو، کچھ کھا پی بھی نہیں رہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے مجھے کہا کہ میں تمہارے پاس جاؤں، اس نے بتایا۔ میں نے گہری سانس لی، اس کی طرف دیکھا اور پتہ نہیں کیوں ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ اچانک ہنسنے کیوں لگے؟ عروہ نے پوچھا۔ بس ایسے ہی ہنسی آ گئی، اپنی حماقت، اپنی قسمت پر۔ اب یہ حماقت اور قسمت سے کیا مراد ہے جناب کی؟ عروہ نے مسکرا کے پوچھا۔ اس کے انداز سے لگا جیسے میری پرانی عروہ مجھے مل گئی ہو۔ حماقت یہ کہ میں نے خود تمہیں کیوں نہیں بلایا، اور قسمت یہ کہ بس ہم تم ہیں اور نہیں ہیں۔ یہ ایک مزید نئی بات، کوئی نئی پہلی ہے کیا؟ عروہ نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لی۔ پتہ ہے میری ایسی حالت کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے تمہاری ہر بات سننا اچھا لگتا ہے، عروہ نے نرمی سے کہا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ہم اپنی دنیا سے ناقابل یقین فاصلوں پر ہیں اور شاید کبھی بھی اپنی دنیا میں پہنچ نہیں سکیں گے، تو میں ذہنی انتشار کا شکار ہو گیا۔ شدید مایوسی، شدید ناامیدی نے مجھے پریشان کر دیا تھا، میرے اعصاب کو توڑ دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، میرا ہاتھ تھامے خاموش بیٹھی رہی۔ اسی سمے مجھے اس کا ہاتھ تھامنا بہت اچھا لگا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ بہت دھیرے سے بولی، جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ کیوں؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔
کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ وہ سرگوشی کر رہی تھی جیسے کسی سے بات کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہو۔ تم سے مجھے ہمت ملتی ہے، اگر تم ٹوٹ گئے تو میری ہمت جواب دے جائے گی۔ تم نہ ٹوٹنا، تم میرا حوصلہ ہو۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامے تھامے دھیرے سے نرمی سے دبایا۔ تم ہمت نہ ہارنا، ہم واپس جائیں گے۔ مگر کیسے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، لیکن کھوج ہو تو سراغ مل جاتا ہے، ضرورت ہو تو شے مل جاتی ہے، تڑپ ہو تو منزل مل جاتی ہے۔ اس کی لہجے میں، آواز میں بڑی سچائی تھی۔ اس کی لہجے نے مجھے توانائی دی، میری طاقت کو یکجا کی، اور میں اس کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ وہ دھیمے سے ہنسی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کے بولی، جاؤ غسل کر کے تازہ دم ہو جاؤ اور پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ تم میرے ساتھ کھاؤ گی؟ میں نے بھی یقینی سے پوچھا۔ کیوں؟ اس نے ہنس کے پوچھا۔ کیا مجھے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے شہزادے؟ ایسے مت کہو، تم بھی مجھ سے روٹھی ہوئی ہو۔ میں نے بناوٹی ناراضی جتائی۔ چلو اٹھو، اب باتیں نہ بناؤ۔ اس نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اب میں اپنے حواسوں میں تھا۔ میں نے غسل کیا، نئی پوشاک پہنی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے سوچا کہ چپکے سے جا کے عروہ کو ڈرا دوں گا، اس لیے بہت آہستگی سے بے آواز دروازہ کھولا۔ ہلکی سی جری ہوئی اور ساتھ ہی مجھے آواز آئی، اب شہزادے کا کیا حال ہے؟ یہ راضیہ کی آواز تھی۔ شہزادے کی کیفیت اب بحال ہے، وہ ذہنی انتشار میں مبتلا تھے، شاید گھر والوں کی یاد نے انہیں بے چین و بے قرار کر دیا تھا۔ بہرحال شہزادے کو خوش رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور یاد رکھنا، راضیہ کی تہمکانہ آواز قدرے تیز ہو گئی، حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنا ورنہ عبرتناک سزا ملے گی۔ تمہیں ساری عمر کے لیے اندھیرے غار کا مکین بنا دیا جائے گا۔ جی بہتر، عروہ کی مؤدب آواز سنائی دی۔ آپ مطمئن رہیے، میں اپنی حد سے ہرگز تجاوز نہ کروں گی۔ یہی بہتر رہے گا تمہارے حق میں، راضیہ کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بے پناہ سچ تھا۔ میرا دل چاہا کہ باہر نکلوں اور راضیہ کو گردن سے پکڑ کے پٹخ دوں اور پوچھوں کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری عروہ سے اس طرح بات کرنے کی۔ لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو روکا، پہلے عروہ سے صورتحال سمجھنی ضروری تھی، اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا اور باہر آ گیا۔ عروہ نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگی۔ کیا کوئی آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، ہاں راضیہ آئی تھی، آپ کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے بتایا کہ اب بہتر ہے۔ اچھا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کھانے کے لیے کچھ منگواؤں؟ بھوک لگ رہی ہے، میں نے بھی تکلفی سے کہا۔ عروہ نے غور سے میری طرف دیکھا، شاید وہ اندازہ لگانا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس کی اور راضیہ کی گفتگو سنی ہے یا نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور خادمائیں اندر آ گئیں، ان کے ہاتھوں میں خوان تھے۔ انہوں نے بڑی پھرتی سے میز پر خوان چننے اور چلی گئیں۔ آپ کے آنے سے پہلے میں کھانے کے لیے کہہ چکی تھی، مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو سخت بھوک محسوس ہو رہی ہوگی۔ عروہ نے خوان پوش ہٹایا تو کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ آج آپ کے لیے میں نے کئی قسم کے کھانے تیار کروائے ہیں تاکہ آپ جی بھر کے کھائیں۔ اچھا؟ میں نے دلچسپی سے کہا۔ یہ تو زبردست دعوت ہوگی، شہزادے آپ کے لیے ہر لمحہ دعوت کا تمام ہے۔ اس کے انداز میں احترام درایا۔ میں نے ڈش میں سے بھنا ہوا گوشت پلیٹ میں نکالا، یقیناً یہ ہر بانا کا لذیذ گوشت ہوگا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہاری آمد نے میری یادداشت کو بحال کر دیا ہے، اور یہ نام میری ذہن کے پتال میں سے اچھل کے باہر آ گئے۔ یہ گیبل کی بڑی بوٹیوں والے ریشے دار گوشت کے عمدہ مسالے والے ٹکڑے، اور یہ بھنی ہوئی مرغام۔ آپ کی یادداشت کا مال ہونا ہم سب کے لیے باعث خوشی بلکہ ایک شاندار تحفہ ہے، اس نے مسکرا کے کہا۔ لیکن اس کا ایک سبب ہے، میں نے اطمینان سے کہا، اور وہ سبب تم ہو۔ تم کو دیکھا، باتیں کی تو مجھے ذہنی سکون حاصل ہوا۔ اب تم میرے پاس رہو گی تاکہ میں یہاں اجنبیت نہ محسوس کر سکوں اور تمام چیزوں کو بآسانی یاد کر سکوں۔ میں نے اطمینان سے کہا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اب آپ تھوڑا آرام کر لیں، شام کو پھر حاضر ہوں گی، عروہ نے کہا۔ واقعی؟ میں نے بے ساختہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلتی ہوں، اس نے میرا ہاتھ تھام کے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے سر جھکا کے کہا۔ وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر ٹہلنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ اب میرے اعصاب پرسکون تھے، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہمارے گندم نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور میں بے خبر سو گیا۔ صبح شام دن اچانک بہت خوبصورت ہو گئے تھے۔ دن کے زیادہ تر اوقات میں عروہ میرے ساتھ ہوتی۔ ہم محل کے باہر سیر کرتے، فواروں کے محراب میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے طویل راستہ طے کرتے۔ تھک جاتے تو چولداریوں میں بیٹھ کے آرام کرتے۔ عروہ نے بہت سے کھانے تیار کروائے، وہ کھانے بھی جو ہماری دنیا کے تھے۔ پھر اچانک جیسے ہلچل سی مچ گئی، لوگ دکھائی دینے لگے، محل کی صفائی ہونے لگی جیسے کوئی تہوار آنے والا ہو۔ سب جیسے مستعد ہو گئے۔ کیا بات ہے کہ کیا کوئی تہوار آنے والا ہے؟ میں نے عروہ سے پوچھا۔
تہوار سے بھی بڑا جشن ہونے والا ہے، اس نے مسکرا کے جواب دیا۔ اچھا، کون سا جشن؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ جشن جس کا سب نے صدیوں انتظار کیا ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ کس کا انتظار؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا۔ مجھے عقب سے راضیہ کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ دیگر دو خادمائیں تھیں اور ان کے پیچھے راول کھڑا تھا۔ ہم نے آپ کا ایک طویل ترین مدت انتظار کیا ہے، اب آپ کی تاج پوشی کا جشن آنے والا ہے۔ ہمارے معمر اعظم نے مبارک دن اور تاریخ کا تعین کر دیا ہے۔ آپ اس دن تخت نشین ہوں گے اور جل پریشا کی دنیا کے نئے سربراہ بن جائیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہزادے، راول نے آگے بڑھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کے تعظیم دی اور کہا، آپ ولی ایسے بڑھ کر بادشاہ بن جائیں گے، تب مملکت جل پریشا آپ کی تابع فرمان ہوگی، آپ کا ہر لفظ قانون کا درجہ پائے گا، آپ جل پریشا کے لیے دیوتا کی طرح ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی، مجھے بس یہیں تک محدود رہنے دو، مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں، تم اس ملک کے لیے کسی اور شخص کا انتخاب کر لو، مجھے کوئی تجربہ نہیں بادشاہت کا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہزادے کہ اس میں انکار کی گنجائش ہی نہیں، یہ ذمہ داری ہے جو آپ کو سنبھالنی ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ جل پریشا کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے راول کی طرف دیکھا۔ جیسے آپ کی دنیا سینکڑوں ممالک، سمندروں، صحراؤں اور برف کے وسیع و عریض میدانوں پر محیط ہے، اسی طرح جل پریشا یعنی آپ اس پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے، اور یہ دنیا آپ کی دنیا سے کئی گنا بڑی ہے، اتنی کہ اس کا تصور بھی زمین والوں کے لیے محال ہے۔ راول نہایت سنجیدہ تھا، جبکہ راضیہ خاموش اور سنجیدگی کی صورت بنی زمین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دفتر جیسے سناٹا طاری ہو گیا۔ میں سمجھ لیا کہ انہوں نے مجھ سے میری خواہش نہیں پوچھی بلکہ حکم سنایا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد راضیہ راول اور خادماؤں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے عروہ سے پوچھا، کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، یہ مقدر ہے۔ اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، مجھے اتنی بڑی دنیا کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے اور اپنی دنیا میں شاید کونسل کا الیکشن بھی نہ لڑ سکوں۔ کجا بادشاہت موروثی ہوتی ہے، عروہ نے سنجیدگی سے کہا، یہ خون کے رشتے سے منتقل ہوتی ہے، اس میں کسی الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابھی آپ شہزادے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں محدود ہیں، سلطنت کے ہر ذی روح کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دے، آپ پر قربان ہو جائے، یہ اس دنیا کے باشندے کی حیثیت سے اس کی وفاداری کا تقاضا ہے۔ لیکن جو ہی آپ کا بادشاہ کا منصب سنبھالیں گے نا، آپ کی ذمہ داری بدل جائے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ ایک بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا ایک فرد کا ذمہ دار ہو، اس کی زمین کا ایک ایک انچ کسی دشمن کی نگاہ سے دستبرد سے محفوظ رہے۔ پہلے ہم آپ کی حفاظت کرتے تھے، اب آپ ہماری حفاظت کریں گے، اور انہوں نے بڑے احترام سے کہا، بھلا کتنی رعایا ہوگی؟ یا میرا مطلب ہے کہ تمہاری اس دنیا کی آبادی کتنی ہوگی؟ ہماری آبادی؟ اس نے کچھ سوچ کے کہا، آپ کی زبان میں سمجھاؤں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ گنتی جو آپ سمجھ سکیں، جیسے 100 کروڑ کا 1 ارب۔ آپ کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ 7-8 ارب افراد ہوں گے، یہاں تو 60-70 ارب ہوں گے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت؟ اس نے فوراً جواب دیا، اتنی بڑی آبادی کے لیے وسائل کیسے مہیا ہوتے ہوں گے؟ جینا، مرنا، پیدا ہونا، تعلیم، روزگار، یہ سب کیسے ہوتا ہوگا؟ کس طرح نظام چلایا جاتا ہوگا؟ میں نے گڑبڑا کے جواب دیا، جس طرح دوسری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس نے جواب دیا، تم یہ سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ میں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہاری یادداشت لوٹ آئی ہے، میں 2 حصوں میں بٹ گئی ہوں۔ عروہ نے کہا، اپنی دنیا کی دلکشی اور وفاداری مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے، اور آپ کی محبت دوسری، اور اس کے لہجے سے بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمارے درمیان خاموشی چھا گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میں بادشاہ بن رہا تھا، حکمران بن رہا تھا، مگر مجھے کوئی خوشی، کوئی مسرت نہیں تھی۔ خوشی تو تب ہوتی جب دل سے جڑی کوئی شے ہو۔ مجھے انداز حکمرانی، اطوار جہاں بانی سے کیا علاقہ؟ بالفرض محال، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو اپنی ناتجربہ کاری بے سمجھی کے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک عظیم سلطنت جو پورے سیارے پر مشتمل ہے، میں اس کی تباہی کا سبب بن جاؤں گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کس پریشانی میں مبتلا ہے؟ عروہ نے پوچھا۔ میں نے اس کو اپنے خدشات سے آگاہ کر دیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ اس بے موقع مسکراہٹ کا سبب؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں۔ جو انسان اپنی صلاحیتوں کا اندازہ رکھتا ہو وہ ہمیشہ بہتر فیصلے کرتا ہے، لیکن
وہ ذرا ٹھہر کے بولی، آپ کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ بادشاہوں کا کام خود ہی سارے امور کی نگرانی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے وزیر مشیر کی ایک منتخب کمیٹی ہوتی ہے جو سفارشات تیار کرتی ہے، پھر اس کو منظوری کے لیے بادشاہ کو دیتی ہے۔ عروہ نے سمجھایا، لیکن آخر کار ذمہ داری تو بادشاہ پر ہی عائد ہوگی۔ نہ بابا نہ، مجھ سے یہ بھاری پتھر نہ اٹھایا جائے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ انکار سے کچھ نہ ہوگا، اس نے بڑے رسان سے کہا، فیصلہ ہو چکا ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اسی لیے مانے بنا کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں کچھ کہہ نہ سکا اور چپ ہو گیا۔